ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے دو جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر فرمایا جن سے اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ چلایا. ان میں پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کہ ان کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات مبعوث ہوئے سارے کے سارے انہی کی اولاد میں سے تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی پیغمبر اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 18,000 سے بھی زیادہ پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. یہ شہادت بھی ان کے حصے میں اس کا تذکرہ ہوا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ نکاح نہ کرو جنگلوں میں چلے جاؤ صرف اللہ کی عبادت کرو اپنے جسم کو مشقت دو. ایسا نہیں ہے. جسم کا بھی حق ہے. نکاح بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری سنت ہے. نکاح بھی کرو دنیا بھی گزارو لیکن اللہ کے تابع فرمان بن کر گزارو. آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا اے ایمان والو. ایمان والوں سے مراد وہ ایمان والے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے وہ کسی اور نبی کے امتی تھے. مثلا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عمر 350 سال تھی. وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر یقین کرنے والے تھے. اور حضرت عبداللہ بن سلام وہ یہودی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کو خطاب فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ. اگر ہم کہیں کہ یہ ایمان والے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی شریعت پر ایمان لانے والے مراد ہیں تو پھر ایمان والوں کو دوبارہ ایمان لانے کا کیسے حکم دیا جا رہا ہے؟ تو ایمان لانے والوں سے مراد ایمان کا حکم انہیں دیا جا رہا ہے جو پہلے کسی نبی پر ایمان لا چکے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وآمنوا برسولہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. سابقہ کتب سابقہ انبیاء پر ایمان لانے والو اللہ کے اس رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ. اگر ایسا کرو گے یؤتکم کفلین من رحمتی اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللہ تمہارے لیے ایک نور پیدا فرما دیں گے. تمشون بِهِ اس کی روشنی میں اس کے ذریعے تم چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ تیسرا انعام اللہ تمہاری بخشش فرما دیں گے. مغفرت بہت بڑی نعمت ہے. یہ نور کیا ہے؟ نور سے مراد اللہ علم عطا فرمائیں گے. ایسا علم عطا فرمائیں گے جو اسے ہدایت کی طرف لائے گا اور حق اور باطل میں اللہ تمیز پیدا کرنے والا امتیاز پیدا کرنے والا نور عطا فرمائیں گے. فرمایا واللہ غفور الرحیم. یہ نور کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عامل بما علم جو اسے علم دیا گیا اپنے اس علم پر یہ عمل کرتا ہے علمہ اللہ علما ما لم یعلم
پھر اللہ اس کے بعد ایسا علم عطا فرماتے ہیں جو وہ نہیں جانتا۔ کوئی بھی بندہ ہو، بے شک عالم نہ ہو، کسی بات کا پتہ چل جائے وہ اس پر عمل شروع کر دے، پھر اللہ رب العزت اس کے بعد اگلی چیز، اگلا علم عطا فرمائیں گے، اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں گے، فرمایا مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، نہایت بخشنے والے، مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ، وہ اہل کتاب جان لیں، لا يقدرون علی شیء، وہ کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے، من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے۔ یہود و نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پر اللہ کا فضل ہے، اور واقعتاً ان پر اللہ کا فضل تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے یہ عالم شمار کیے جاتے، لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ جا کر ان سے مسائل پوچھیں، ان سے ہدایت کی باتیں پوچھیں۔ پھر جب کافروں سے جنگ ہوتی، یہ کہتے یستفتحون علی الذین کفروا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ہمیں کافروں پر غلبہ حاصل ہو جائے گا، ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ لیکن جب آپ تشریف لے آئے، سب سے بڑے دشمن آپ کے اور ایمان والوں کے یہ بن گئے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بی، جب آپ تشریف لائے ما عرفوا، پھر انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، کفروا، انہوں نے انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، ان کافروں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ پہچانتے ایسے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن یہ مانتے اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کو اللہ نے بنو اسماعیل سے پیدا فرمایا، اس حسد سے یہ جل رہے ہیں۔ اور یہ کہا کرتے تھے جنت ہماری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہمارا کفارہ بن گئے، ہم جنت میں جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی، ہمارے گناہوں کا کفارہ وہ بن گیا، لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے۔ نحن ابناء اللہ، کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنا فضل تمہیں نہیں دیا کہ تم اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تقسیم کرتے پھرو۔ ہم یقسمون رحمت ربک، تم اللہ کی رحمت کے تقسیم کرنے کے ٹھیکیدار بن گئے ہو کہ بس یہ ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی رحمت اللہ کے پاس ہے، اللہ کا فضل اللہ کے پاس ہے، تم ان پر قادر نہیں ہو۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور بے شک اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کرو، جس پر اللہ کا فضل ہوا وہی کامیاب ہو گیا، اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔